اسے 2 گھنٹے سے بھی زائد کا وقت ہو چکا تھا اس کمرے میں بیٹھے ہوئے، اور اس دورانیے میں وہ مسلسل رو ہی رہی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں کے پپوٹے رو رو کر سوج چکے تھے۔ میں مر کیوں نہیں گئی آج، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آج کی تاریخ شاید اس کی زندگی میں اندھیرے لے کر آئی تھی، اور اب یہ اندھیرے شاید کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ بھاری قدموں کی چاپ پر وہ خود میں ہی سمٹ کر رہ گئی۔ وہ آ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا، گہری نظروں سے سر تا پیر اس کے سراپے کو بغور دیکھا جو کسی کو بھی گھائل کرنے کے لیے کافی تھا۔ سرخ ساڑی میں اس کا ہوش ربا سراپا اسے اپنی طرف کھینچنے لگا، لیکن آج جو کچھ بھی ہوا اسے سوچ کر ہی اس کا غصہ شدید ہونے لگا۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے قریب آنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرانی سے اس کے عمل کو دیکھنے لگی۔ اب کیا تمہیں دکھائی بھی دینا بند ہو گیا ہے؟ تمہارے قریب آ رہا ہوں، وہ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ خوف و ہراس کا شکار ہو گئی۔ تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں کوئی نیا کام کر رہا ہوں، دوسروں کو بھی تو اپنے قریب آنے دیتی ہوں، ان کے مترادف تمہارے قریب آنا تو میرا شرعی حق بنتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، مجھ پر الزام ہے، وہ چیخ پڑی اور آنسو دوبارہ رخساروں پر بہنے لگے۔ یہ رونا دھونا بند کرو اور آج مجھے اپنا حق لینے دو۔ لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے انمول کے کندھے سے پلو ہٹایا جو پن نکلتے ہی سینے سے ڈھلک چکا تھا۔ میں نے آپ کو آپ کا حق لینے سے پہلے بھی کبھی نہیں روکا تھا، لیکن آج جس طرح کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنے رویے پر پچھتائیں گے۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ کوئی بات نہیں، میں ایک بار پچھتا کر دیکھ لوں گا، آخر یہ پچھتانا کیسا ہوتا ہے۔ اس کی گردن میں منہ چھپا کر وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ وہ بنا احتجاج کیے خاموش بیٹھی رہی۔ احتجاج کرتی بھی تو کیسے؟ دونوں ہاتھ تو ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ویسے سارا فساد ان کپڑوں کی وجہ سے ہوا ہے، تمہیں ہار سنگھار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب بھی وہ خاموشی بیٹھی رہی۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے نازک وجود کو چھو کر محسوس کرتے ہوئے مدہوش ہونے لگا، مگر ہوش تو تب آیا جب اس کی گن انمول کے ہاتھ میں آ گئی۔ مجھ سے دور رہیے، میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ گن کا رخ اس کی طرف موڑ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ وہ وہیں بیڈ پر دراز ہو کر سکون سے اسے دیکھنے لگا۔ تم مجھے نہیں مار سکتی، یہ بات میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ سمجھتی ہوں آپ بہت سمجھدار ہیں، مگر میری ہمت کو کم آنکنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ غلط فہمی آپ کو ہوئی ہے، اس غلط فہمی میں ہمارا رشتہ نہیں آنا چاہیے۔ وہ وہاں سے جانے لگی تو کھینچ کر انمول کو اپنے برابر گرایا۔ پل بھر میں ہی گن اس کے ہاتھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی کو جگہ نہیں، مگر میرے جذباتوں کی توہین کر کے تم جہاں سے جاؤ یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے کر وہ اس کے وجود کو مضبوطی سے اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ وہ اس اچانک بدلنے والے حالات پر بھونچکا رہ گئی۔ کہاں تو یہاں سے جانے کی ٹھان چکی تھی، مگر اب تو اس کی گرفت میں ہل پانا بھی مشکل ترین تھا۔ اوپر سے اس کا انداز اس قدر شدید تھا کہ انمول چاہ کر بھی خود پر ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنی بے بسی پر اسے شدید رونا آیا، مگر یہاں رونا بھی فضول تھا۔ اس انسان نے رونے پر اور بھی زیادہ شدید ہو جانا تھا۔ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، اس کی شدتیں سہتے ہوئے اس نے خود سے ہی عہد کیا۔ ماضی۔ ہیلو ہدی۔ بولو۔ کان میں بلوٹوتھ لگائے وہ نائلہ سے محو گفتگو تھا، مگر ساتھ ساتھ بیٹھ کر ان سے ٹیک لگا ہیرا کے بالوں میں بھی انگلیاں چلا رہا تھا۔ پھر کیا سوچا تم نے ہدی؟ اب اور کتنا انتظار کرواؤ گے مجھے؟ جانتے ہو کالج کے دنوں سے ہی میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر پہلے بھی تم نے میری محبت کے آگے اپنے ماں باپ کے فیصلے کو زیادہ ترجیح دی تھی، اور اب بھی تم۔ واٹ ہیپن نائلہ؟ صبح ہی میں تمہیں بتا چکا ہوں، جب تک میں اس کیس کو کلیئر نہیں کر دیتا تب تک میں اپنی زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے تم پھر سے اسی موضوع کو دوبارہ چھیڑ رہی ہو۔ نائلہ کے بے تکی باتوں پر وہ جھنجھلا اٹھا۔ بس کرو ہدی، پلیز بس کرو۔ مجھے ایسا لگتا ہے اپنی محبت کو ایک بار پھر پانے کا موقع میں کھو دوں گی۔ پل میں اس کا لہجہ گلگوز ہو گیا۔ عدید عالم نے پریشانی سے پیشانی کو مسلا۔ دیکھو نائلہ، پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ کیس میری زندگی کا مقصد ہے، اور جن لوگوں کے خلاف میں ثبوت اکٹھے کر رہا ہوں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ کسی چھوٹے موٹے ثبوت کی بنا پر ان کو اندر کرنا کسی بچے کا آگ میں ہاتھ دینے کے مترادف کام ہوگا، اور تم جانتی ہو میں کسی بھی طرح اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس کیس کے چلتے چاہ کر بھی میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، مگر جب میں تمہیں ایک بار بول چکا ہوں میں تم سے شادی کروں گا تو عدید عالم اپنا وعدہ ضرور نبھائے گا۔ مضبوط لہجے میں بول کر اس نے بنا نائلہ کی کوئی بات سنے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ آؤ ہیر، آج کے دن آفس کا سارا کام نپٹا کر ابھی وہ اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی، اس سے پہلے ہی ولید ملک اس کے چیئر کے برابر میں آ کر رکا۔ وہ تو صبح سے ایک ایک منٹ انگلیوں پر گن رہا تھا، جبکہ وہیں ہیر کو
کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس نے حیرت سے اپنے باس کی طرف دیکھا جو مصروف سے انداز میں اس کے بجائے گھڑی کی سوئیوں کی طرف متوجہ تھا۔ جلدی چلیں مس ہیر، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سخت ہوا تو وہ بھی حیرت کی دنیا سے باہر آئی۔ جی سر۔ اپنی چادر سنبھالتے ہوئے اس نے بھی ولید ملک کے قدموں سے کچھ قدم پیچھے خود بھی چلنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ بیک سائڈ کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی، ولید ملک نے قہر برساتی نظروں سے اس کی سمت دیکھا۔ مس ہیر، میں ولید ملک آپ کا شوہر نہیں ہوں۔ اس نے ہیر کا سرتپا جائزہ لے کر گویا طنز کا تیر چلایا جو سیدھا نشانے پر جا کر لگا۔ سرخ چہرے کے ساتھ سر جھکائے وہ فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ چہرے پر فتح مندی کے آثار لیے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ایک نظر سکڑی سمٹی دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہیر کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے زن سے گاڑی بھگا لی۔ ہیر کو حیرت تو ہو رہی تھی، وہ اتنا بڑا بزنس مین آخر آج خود گاڑی ڈرائیو کر کے کیوں جا رہا ہے، جبکہ کتنے ہی ڈرائیور ان کے آفس کے باہر ابھی بھی موجود تھے۔ وہ یہ سب صرف سوچ ہی سکی۔ اپنی سوچ کو لفظوں کا جامہ پہنانے کی تو نہ اس میں ہمت تھی اور نہ ہی شاید حیثیت۔ تبھی خاموشی سے ونڈو کے باہر نظریں جمائے تیزی سے پیچھے رہ جانے والے مناظر کو دیکھنے لگی۔ گاڑی شہر کی حدود کو چھوڑ کر سنسان علاقے کی طرف بڑھنے لگی تو ہیر کو بھی تشویش لاحق ہوئی۔ آخرکار شہر سے باہر ایسا کون سا ہوٹل ہے؟ وہ حیرانگی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ سر، یہ ہم کون سی جگہ جا رہے ہیں؟ آپ نے تو ہوٹل کا بولا تھا، مگر ہم تو شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ شہر سے باہر کون سا ہوٹل ہے؟ اپنے من کے ڈر کو اس نے لفظوں کا جامہ پہنایا، مگر ولید ملک نے اس کی کسی بھی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور یہی بات ہیر کے دماغ میں کھٹ گئی۔ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے سر؟ میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ خوف و ہراس اس کے چہرے سے صاف عیاں تھا۔ گھبراہٹ کے مارے پورا وجود پسینے پسینے ہونے لگا۔ صبر کر کے نہیں بیٹھ سکتی، کہیں نہیں لے کر جا رہا تمہیں، بس ہوٹل سے میٹنگ کینسل ہو گئی تھی تو میرے بنگلے میں نے وہ میٹنگ رکھ لی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ تیزی سے نیا بہانہ گھڑ کر اس نے ہیر کو سخت تیور دکھائے۔ مگر سر، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، وہ منمنائی۔ اچھا، مجھے نہیں معلوم مس ہیر آپ خود کو میرا باس تصور کرتی ہیں۔ اس کا انداز صاف چڑھاتا تھا، جبکہ اس طرح کے جواب پر اس کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ سر جھکا کر اس نے ایک بار پھر نظریں باہر کی سمت مرکوز کر لی۔ ولید ملک نے اس کی خاموشی پر سکون کا سانس لیا۔ وہ اس کے کسی بھی سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ آج کچھ بھی کر کے وہ اسی شادی کے لیے رضامند کرنا چاہتا تھا، پھر چاہے اس کے لیے کوئی غلط راستہ ہی اختیار کرنا پڑے، کیونکہ اس کے مطابق وہ صحیح اور سیدھے راستے اختیار کر کے دیکھ چکا تھا، مگر سامنے موجود تھان پان لڑکی اس کے جذباتوں کو سمجھنے سے انکاری تھی۔ جس ولید ملک نے کسی کو نظر بھر کر دیکھا بھی وہ اس کی ہو گئی، مگر یہ اس لڑکی اس کے لیے امتحان بن گئی تھی اور شاید ضد بھی۔ مگر یہ بھی سچ تھا، ان سب لڑکیوں میں سے وقتی اٹریکشن محسوس ہوتی تھی، مگر یہ لڑکی وہ واحد لڑکی تھی جس کے ساتھ وہ شادی کے بندھن میں بندھنا چاہتا تھا۔ سناؤ احمد، کوئی اچھی خبر؟ آفس میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک بار پھر احمد کو اپنے کیبن میں آنے کا اشارہ دیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کا وہی روزمرانہ سوال تھا جو آج سے 3 سال پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ سر، ان لوگوں کے بارے میں زیادہ کچھ تو معلومات اکٹھی نہیں کر پائے، مگر ایک چھوٹی سی خوشخبری ہے۔ چلو شکر ہے، کچھ تو خوشخبری ہے۔ دیر کس بات کی؟ سناؤ، کیا خبر ہے؟ 2 انگلیوں میں بال پین پھنسائے وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ شہر سے باہر ہائی وے کے علاقے میں ایک چھوٹا سا خستہ حالت گھر ہے۔ اس میں بظاہر تو چھوٹی موٹی دکانوں پر فروخت ہونے کے لیے پٹاخے بنائے جاتے ہیں، مگر اصلیت میں اسی گھر کے اندر خفیہ طور پر شاید کوئی تہہ خانہ بھی موجود ہے جہاں وہ سب بم بناتے ہیں، اور شاید بہت سارے بم بنا کر اس بار بھی کوئی بہت بڑے دھماکے کی سوچ رہے ہیں۔ وہ خاموش ہوا اور ایک نظر حدید عالم کی طرف دیکھا جہاں اس کی چوڑی پیشانی پر لاتعداد سلوٹیں موجود تھیں۔ تو دیر کس بات کی ہے احمد؟ پولیس فورس تیار کرو، میں کچھ دیر میں آ کر سب چیک کرتا ہوں۔ ہم آج دوپہر اس آپریشن پر نکلیں گے اور انشاءاللہ کامیاب لوٹیں گے۔ وہ حکم دے کر 2 انگلیوں سے احمد کو جانے کا اشارہ دے چکا تھا۔ احمد بھی سلیوٹ کر کے تیزی میں اس کے کیبن سے باہر نکلا۔ کام کافی زیادہ تھا، آج دوپہر تک تیاریاں کرنا مشکل تھا، مگر حدید عالم نے بول دیا تو مطلب کام ہو جانا چاہیے تھا۔ ویسے بھی حدید کے آرڈر سے ہٹ کر بھی اگر دیکھا جائے تو یہ گینگ واقعی میں بہت خطرناک تھی۔ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کسی بھی طرح یہ مشن پورا کرنا ان سب کا حق تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ اسے اپنے ساتھ لیے ایک سنسان علاقے میں موجود بنگلے میں داخل ہوا۔ گیٹ پر ہی ایک ناتواں چوکیدار نظر آیا جس نے ولید ملک کو دیکھ کر پہلی فرصت میں سلام کیا، مگر جیسے ہی چادر میں لپٹی اس معصوم سی لڑکی کی طرف نگاہیں گئیں وہ چونک اٹھا۔
آج سے پہلے جو بھی لڑکیاں یہاں آئیں ان سب کا حلیہ اور ہاؤ بھاؤ اس لڑکی سے جدا تھے۔ سرتاپا اس لڑکی کا جائزہ لے کر وہ یہی اخذ کر پایا کہ یہ کسی غریب مگر شریف گھرانے کی لڑکی ہے۔ لیکن پھر وہ ولید ملک کے ساتھ اس بنگلے میں کیوں آئی تھی؟ اپنے دماغ میں پنپتے سوالوں کو وہ سوچ کر ہی خاموش ہو گیا۔ بولنے کی نہ اس کی ہمت تھی اور نہ ہی اوقات، اسی لیے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں جھکا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ وہ جہاں جہاں جا رہا تھا وہ خاموشی سے سر جھکائے اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ آخر کار ایک کمرے کے سامنے رک کر اس نے ایک نظر ہیر کے جھکے سر کی طرف دیکھا۔ تم جہاں بیٹھو، کچھ ہی دیر میں تمہیں بلا لیا جائے گا۔ سختی سے آرڈر دے کر وہ وہاں سے جا چکا تھا اور وہ کنفیوز سے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر صوفے پر ایک بار پھر سر جھکا کر ہی بیٹھ کے سر اٹھا کر ایک نگاہ غلط بھی اس کمرے میں دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی مہنگی چیزوں کو اپنے گھروں میں سجانا ان امیروں کا پسندیدہ مشغلہ ہے، مگر اس کے حساب سے انسان کو زندہ رہنے کے لیے اپنوں کی محبت اور 2 وقت کی روٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ساری تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ احمد اپنے کیبن سے نکل کر وہ پولیس اسٹیشن کے اس حصے میں آیا جہاں اس چھوٹے سے مشن پر جانے کی تقریباً ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ہدیشہ کو دیکھتے ہی سب نے ایک ساتھ سلیوٹ مارا، جسے ہمیشہ کی طرح اس نے ایک بار اس بات میں سر ہلا کر قبول کیا۔ 15-20 پولیس آفیسر بمثلہ 2 ایمبولینس 3-4 جیپس، سارے انتظامات دیکھ کر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ جاب احمد، تو پھر چلو دیر کس بات کی۔ اپنی جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے باقی سب کو بھی چلنے کا اشارہ دیا۔ جیسے ہی اس کی جیپ پولیس اسٹیشن سے باہر نکلی، اس کے پیچھے پیچھے باقی پولیس آفیسر کی جیپس بھی اس کے تعاقب میں چل پڑیں۔ جلدی مگر دھیان سے سارا کام سر انجام دو، اگر کام میں ذرا بھی کوتاہی ہوئی تو جانتے ہو نا موت سے کم سزا نہیں ملے گی۔ سب کو دل جمی سے کام کرتا دیکھ اس ہٹے کٹے آدمی نے ایک بار پھر اپنی بات دہرا کر ان کے دل میں ڈر بٹھانا ضروری سمجھا۔ رنگ رنگیلے تاریں، بارود، لوہے کا چورا اور کچھ ضروری آلات لے کر ہاتھوں میں ریگزین کے دستانے پہنے وہ سب ہی دن رات محنت و مشقت میں لگے تھے۔ یہ اس گھر کا تہخانہ تھا جہاں زمین کے نیچے بم بنانے کا کام ہوتا تھا۔ چھوٹے موٹے بم بنا کر دور جنگلوں میں بلاسٹ کر کے دیکھے جاتے تھے، پھر جس بم سے زیادہ تباہی ہوتی تھی اسی بم کا انتخاب کسی خاص مقصد سے کیا جاتا تھا۔ چونکہ جہاں پٹاخے بننے کا کام سر انجام دیا جاتا تھا تو کسی کو زیادہ شک بھی نہیں ہوتا۔ کون سی لوکیشن بتائی تھی تمہارے خبری نے؟ احمد ہائی وے پر پہنچ کر کافی دیر کے بعد اس نے احمد سے سوال کیا۔ سر بس تھوڑی دور ہے، ہم پہنچنے ہی والے ہیں۔ اس کی جواب پر حدید عالم نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ اپنے دل کی بے چینی کو وہ کسی طرح بھی ظاہر نہیں کر سکتا تھا، من میں اٹھتے اشتعال کو وہ کسی طرح ضبط کیے تھا۔ یہ بس وہی جانتا تھا۔ 5 منٹ اور ان کی جیپ نے سفر طے کیا۔ جب ایک جھٹکے سے احمد نے جیپ کو روکا، ان کی جیپ کے رکتے ہی باقی سب نے بھی اپنی اپنی جیپ کو روکا۔ بس سر، اس سے آگے ہم سب کو پیدل چلنا ہوگا۔ احمد نے انفارمیشن دے کر جواب طلب نظروں سے حدید عالم کی طرف دیکھنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی وہ چھلانگ لگا کر جیپ سے نیچے اتر چکا تھا۔ بدلے میں وہ بھی اسلحہ سنبھالے ہوئے نیچے اترا۔ ان دونوں کو نیچے اترتا دیکھ کر باقی سبھی اسلحہ لے کر نیچے اترے۔ حدید نے ان سب کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ دیا، جسے سمجھ کر سب نے ان کے تعاقب میں قدم ملائے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوگا احمد کہ کون سے راستے سے ہو کر ہم اس کھنڈر نما گھر تک پہنچ سکتے ہیں؟ حدید عالم نے ایک گہری نظر سے احمد کو دیکھا۔ ان کا پیشہ ہی شک کرنے والا تھا، مگر حدید عالم ان میں سے تھا جو اپنے سائے کو بھی شک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو پھر احمد کیسے اس تفتیش سے بچ سکتا تھا؟ سر، وہ جس نے ہمیں یہ خبر دی تھی اس کو میں نے انفارم کیا تھا ہم کبھی بھی اس جگہ پر حملہ کر سکتے ہیں، اسی لیے ہمیں اس جگہ کی نشاندہی کروائے۔ تو سامنے موجود درخت پر چوک سے کراس کا نشان لگایا۔ دیکھ کر مجھے معلوم ہو گیا راستہ یہاں سے جاتا ہے اور آگے بھی چوک سے بنے نشانات ہی ہمیں اپنی منزل تک پہنچائیں گے۔ خاطر خواہ جواب پر وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا ان نشانات کی تلاش کرنے لگا اور پھر واقعی وقفے سے بنے نشانات کی مدد سے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ گھنے جنگل سے بیچوں بیچ گزرتے ہوئے ان سب کو تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا۔ حدیشہ نے کندھے پر ٹنگے بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگائی اور ایک بار پھر آگے کی طرف قدم بڑھائے۔ آخر کار کچھ اور مسافت طے کرنے کے بعد درختوں کے بے جا جھنڈ ختم ہوئے اور کئی کنال کا احاطہ بنجر دکھائی دیا۔
جہاں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے ٹینٹ لگے تھے اور ایک طرف کافی بڑا مگر خستہ حال 2 منزلہ گھر دکھائی دیا۔ سر یہی وہ جگہ ہے۔ اپنے موبائل نکال کر اس نے تیزی سے گیلری کا ایک فولڈر کھولتے ہی ایک تصویر کو سامنے کیا تو اس تصویر میں موجود منظر سامنے کے منظر سے بخوبی میل کھاتا تھا۔ حدید نے بھی ایک نظر اسکرین پر ڈال کر دوسری نظر سامنے موجود منظر کو دیکھا، مڑ کر پیچھے موجود سپاہیوں کو دائیں بائیں گھیرا دینے کا اشارہ دیا۔ حدید کے اشارے پر وہ سبھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دبے قدموں سے اس گھر اور ٹینٹ میں موجود لوگوں پر اپنی گرفت بنانے لگے۔ اس مکان کا دروازہ پہلے ہی کھلا تھا۔ اپنی گن پر گرفت مضبوط کر کے وہ 5 سپاہیوں کے ساتھ اس مکان کی طرف بڑھا۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر اس نے پہلے سب کو اندر موجود خطرے سے الرٹ کروانا ضروری سمجھا۔ اندر موجود نارمل حالات کو محسوس کر کے 2 انگلیوں کے اشارے سے اس نے یکدم اٹیک کا سگنل دیا۔ اندر موجود افراد شاید اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تبھی یکدم پولیس والوں کے خود پر بندوق تاننے پر وہ سبھی شاکڈ رہ گئے۔ کوئی اپنی جگہ سے ہلا بھی تو انجام بہت برا ہوگا۔ حدید شاہ کے کرخت لہجے میں سب کو وارن کیا، ہتھکڑیاں لگاؤ ان سب سپاہیوں کو حکم دے کر وہ خود ایک ایک کو گہری نظروں سے ناپنے لگا تاکہ ان میں سے کوئی بھی غلط حرکت نہ کر سکے۔ حالانکہ وہ سب کو وارن کر چکا تھا مگر اس کے باوجود بھی ان میں سے ایک نے اپنی گن نکالنے کی کوشش کی، مگر اس کی یہ حرکت حدید کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکی۔ اس آدمی کا ارادہ بھانپتے ہی پھرتی سے اپنی گن نکال کر اس کے ہاتھ کا نشانہ لیا۔ فائر کی آواز کے ساتھ اس آدمی کی دل خراش چیخ بھی ہوا میں تحلیل ہو کر اس پرسکون ماحول میں شور برپا کر گئی۔ اتنی تیز آواز سے پرندوں کے کئی جھرمٹ درختوں سے اڑ کر آسمان میں ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ان کی گرفت میں تھے۔ احمد کے خبری نے آگے آ کر احمد کے کانوں میں کچھ پھونکا کہ وہ چونک کر حدید کی جانب بڑھا۔ سر میری خبری کو معلوم ہے تہہ خانہ کس طرف ہے۔ ٹھیک ہے احمد، اسے بھی اپنے ساتھ لے لو۔ احمد کو انسٹرکشن دے کر وہ باقی سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو۔ تم ان سب کو اچھے طریقے سے باندھ کر 2-3 آفیسر ان کی رکھوالی کرو اور باقی سب میرے ساتھ پیچھے آ جاؤ۔ ان سب کو بھی حکم دیتا وہ آگے بڑھا۔ ساتھ احمد اور اس کا خبری بھی تھا۔ ایک بار پھر ان سب کا رخ اس خستہ حال گھر کی سمت تھا۔ کچھ راہداریاں عبور کر کے وہ ایک بند کمرے کے پاس آ کر ٹھہرے۔ سر اس کمرے کے اندر سے ہی اس تہہ خانے تک جانے کا راستہ آئے گا۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر احمد کا خبری ان سب کو اس کمرے کی خاصیت کے بارے میں بتا رہا تھا، جبکہ ماتھے پر چمکتا پسینہ اس کے اندر کے ڈر و خوف کو عیاں کر رہا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہاں ہم سب ہیں تمہارے ساتھ، اور بس تم ہمیں اس راستے کا بتا دینا، اس سے آگے ہم خود ہی سب کچھ ہینڈل کر لیں گے۔ حدید عالم کی تسلی پر اس کا ڈر کچھ کم ہوا اور وہ ان سب کو لیے اندر داخل ہوا۔ کمرے کے بیچوں بیچ پیچھے گئے قالین کو ہٹا کر اس نے انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا، جہاں لوہے کا ایک بڑا ڈھکن زمین میں گڑا ہوا تھا، جس کو اٹھانے کے لیے ایک چھوٹا سا ہینڈل بھی لگایا گیا تھا۔ حدید عالم نے آنکھوں کے اشارے سے اسے باہر جانے کا اشارہ دیا اور خود طاقت لگا کر اس ڈھکن کو نکال کر ایک طرف رکھا۔ سامنے وہیں سے زمین کے اندر جاتی سیڑھیوں کو دیکھ کر اس نے سب سے پہلے خود اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھ کر باقی سب کو بھی اپنے پیچھے آنے کا آرڈر دے کر وہ خود دوبارہ اپنی گن پر گرفت مضبوط کر کے آگے بڑھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر سبھی لوگ پریشان ہو گئے۔ ہر طرف مختلف چیزوں کا بکھراؤ تھا، جن میں چھوٹے چھوٹے کیل، بارود، تاریں، پرزے، چھوٹی چھوٹی بیٹریاں، لائٹس اور بہت کچھ تھا۔ سر یہ سارا سامان بم بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ احمد نے حیرانی سے چاروں طرف دیکھا۔ حدید نے بھی اسبات میں سر ہلایا۔ بالکل، یقیناً یہ لوگ دوبارہ کسی بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تبھی شہر سے دور ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ سر یہ مجھے وہاں سے ملی۔ ان میں سے ایک کانسٹیبل ہاتھ میں کوئی چمکتی چیز لے کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہے یہ؟ کسی لڑکی کی پائل؟ واٹ؟ اسے ایسی جگہ سے پائل جیسی چیز کی امید نہیں تھی، مگر اس سے بھی زیادہ حیرت اس پائل کو دیکھ کر ہوئی جو اس کے لیے جانی پہچانی تھی۔ کیا ہوا سر؟ کیا آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ احمد کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے حیرت ہوئی، ایسی جگہ پر ایک صنف نوزک کی اشیاء کا ہونا کافی ناممکن عمل ہے۔ بالکل سر، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے انہوں نے یہاں پر کسی لڑکی کو اغوا کر کے رکھا ہو۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ جو بھی سامان ملا ہے سبھی ضبط کر لو، اور اگر کوئی شک و شبہ والی چیز نظر آئے تو اسے بنا ہاتھ لگائے میرے پاس لے آؤ۔ سب کو باتوں میں مصروف کر کے اس نے محسوس انداز میں وہ پائل اپنی جیب میں رکھ لی۔ تم زندہ ہو؟ کیا تم یہاں آئی ہو، یا پھر تمہاری چیز کا یہاں ہونا بھی کوئی سازش ہے؟ اگر یہ سازش نہ ہوئی تو تم واقعی زندہ ہوئی تو شاید مجھے واقعی وہ حدید عالم بننا ہوگا جس کو بہت پہلے میں پیچھے چھوڑ چکا ہوں۔